نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. جب ہے علم لمیٹڈ قلیل انسان کو علم میں سے تھوڑا ہی ملا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے یہ آیت پیچھے کے ساتھ ملائیے, پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے ذرا. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اس کے بعد مزید سوال کرنا روح کے بارے میں, اور یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا ابھی ٹچ دوں گی عذاب قبر کی حقیقت پہ. بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے روح پہ ہوتا ہے کہ جسم پہ ہوتا ہے, یا روح اور جسم دونوں پہ ہوتا ہے. اگرچہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے, لیکن ہماری آنکھیں اور عقل دیکھتی ہے کہ جسم الگ پڑا ہے روح کہیں اور ہے, تو پھر یہ دونوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بیک وقت ایک چیز دونوں جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی؟ جا سکتی ہے نا. یہ جسم اور روح ساتھ جڑے ہوں تو, اور اگر الگ پڑے ہوں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مثلا یہ آپ کا پین ہے, اس کے دو حصے ہیں نا, اگر یہ اتنے فاصلے پر پڑے ہوں تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جسم اور روح خواہ اکٹھے ہوں جیسے دنیا میں ہے, جسم اور روح کے اکٹھے ہونے کا نام زندگی ہے, الگ ہونے کا نام موت ہے. کنتم امواتن, تم مردہ تھے نا دنیا میں آنے سے پہلے. کیا تھا؟ ہماری روح کہیں تھی اور ہمارا جسم کہیں اور تھا. پھر کیا ہوا؟ دونوں جڑ گئے, مل گئے. فاحیاکم, اس کو زندگی کا نام دیا گیا. ثم یمیتکم, پھر موت ہوگی, جسم زمین میں مل جائے گا, روح کہیں اور ہوگی. لیکن چاہے یہ فاصلہ ہو لیکن ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ذرہ بعض اوقات سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک ذرہ, اور ایسی ہی ریز اس میں سے اٹھ رہی ہوتی ہیں جیسے ڈائریکٹ سورج سے آ رہی ہوں. تو کیا نقصان ہوا؟ وہاں سے چلی ذرے تک, ذرے سے ہو کے آپ تک پہنچی. ڈائریکٹ بھی آ سکتی تھی اور اس کے ذریعے بھی آ سکتی تھی. تو جب عذاب ہونے لگا, عذاب جا رہا ہے, مثلا یہ عذاب جا رہا ہے, ٹھیک, جب جا رہا ہے تو روح اور جسم الگ الگ بھی ہو تو دونوں پہ ڈائریکٹ شعاع پڑ سکتی ہے نا سورج کی, کہ نہیں پڑتی؟ اب جب آپ دیکھیے مثلا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو کیا وہ صرف آپ کے گھر پہ چمکتا ہے؟ کہاں کہاں جاتا ہے؟ بیک وقت ہزاروں میل پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے نا. ایک بڑے حصے پہ سورج ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز نے بہت سی چیز کو کور کر لیا نا, اپنے اندر گرمی پہنچا دی. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج ہی کی شکل میں مثلا عذاب پھینک رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اکٹھے ہیں یا آپ الگ الگ پڑے ہوئے ہیں؟ اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہمارے لیے ہدایت کی بات کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, غیب کی خبروں میں سے ہم مان جائیں, اب ایسا ہی ہوگا, ایسے بتا ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ علم ہی تھوڑا ہے, یا علم کے ذرائع ہی محدود ہیں, لمیٹڈ ہیں. اور پھر جو ہمارا علم ہے وہ تو ہے بھی ایسا کہ جس وقت چاہے اللہ لے لے واپس. تو ہماری عقل میں سما سکتا ہی نہیں کہ روح دراصل ہے کیا. تم اس کا ادراک نہیں, پرسیو نہیں کر سکتے. بیونڈ پرسپشن ہے. کیا سمجھو گے؟ ایسے سوال کر کے کیا پوچھو گے؟ وہی کہاں سمجھ سکتے ہو کہ وحی کیسے آتی ہے؟ آج کے دور میں تو پھر بھی انسان کہہ سکتا تھا وہ جی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ایک ٹرانسمیشن کے لفظ سے شاید کچھ سمجھ میں آ جائے, لیکن اس دور میں تو ٹرانسمیشن کا لفظ بھی کسی کو نہیں پتا تھا. یعنی ایک شخص یہاں سے بول رہا ہے اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہیں سے کہیں بات پہنچ رہی ہے. پھر فرمایا وَلَئِن شِئْنَا, اگر ہم چاہیں, لَنَذْهَبَنَّ, البتہ ہم لے جائیں, ضرور لے جائیں, بِالَّذِي, اس چیز کو, أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی. یعنی وحی کے ذریعے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے, اللہ چاہے تو وہ بھی سارا واپس لے سکتا ہے, دل سے محو کر سکتا ہے. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل نہ پاؤ گے, کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کا حق لے کے دینا, یعنی جو دوبارہ وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ کو بھی جو دیا جا رہا ہے. اچھا اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو یہ آیت کبھی لکھتے؟
یہ آنے دیتے بیچ میں یہ آیت؟ اپنے بارے میں یہ ایسی بات کوئی لکھتا ہے؟ نہیں. یہ بھی آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے اس قرآن کے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں وہ سب کچھ تم سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے. الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے کہ اس نے نازل کردہ وحی کو واپس نہیں لیا یا وحی الہی سے آپ کو مشرف کیا. الا رحمۃ من ربک، تو گویا ہدایت کا ملنا، وحی کا ملنا، یہ بھی دراصل کیا ہے ہمارے لیے؟ رحمۃ من ربک. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ فضل ہے اللہ کا، نعمت ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجیے اگر جمع ہو جائیں انس و جن، الا یاتو، اس بات پر کہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کوئی چیز، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسی کوئی چیز. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہوں ان میں سے بعض کے لیے مددگار. 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، آج تک تشنہ جواب ہے. اصل میں یہ ساری باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ کہ ان لوگوں کا شک دور کیا جائے جنہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود لکھ لیا. فرمایا نہیں، یہ امر رب ہے، ہم چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، تم بھی ایسا لکھ کے لے آؤ اور سارے جن و انس جمع ہو جاؤ اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی، وہ بنا سکتے، تم بھی بنا سکتے، تم بھی بنا لو. فرمایا نہیں، بنا ہی نہیں سکتے، خواہ سارے ایک دوسرے کی مدد کریں، سب کٹھے ہو جائیں، پھر بھی نہیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، کہہ دیجیے اگر اللہ چاہے تو میں تمہیں نہ پڑھ کے سناؤں، ولا ادراکم بہ، نہ میں تم کو بتاؤں، فقد لبثت فیکم عمرا، میں تو تمہارے درمیان ایک لمبی عمر رہا، من قبل، اس سے پہلے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ اتنے سال تو میں نے کبھی تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا کر گھر واپس جاتے تو گھر کے لوگوں سے قرآن کی زبان میں نہیں باتیں کرتے تھے، حدیث کے الفاظ، حدیث کا ٹیکسٹ اور قرآن کا ٹیکسٹ آپ جیسے عربی نہ جاننے والوں کو بھی واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ نہیں. یہ سورت خود ایک سٹائل ہے، یعنی ایک تو میسج دے رہی ہے اور ایک زبان دانی کا زور بھی ہے ساتھ ساتھ. لاؤ اس جیسی کوئی چیز، یہ سٹائل تو لا کے دکھاؤ، کتاب تو دور، سٹائل ہی لا کے دکھاؤ کہ اتنے میننگ فل باتیں اتنے ردم کے ساتھ آئیں. قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات، ہر اعتبار سے دنیا کے باقی کلاموں کے مقابلے میں مختلف ہے، معجزہ ہے. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک بیچ میں سے نہیں آگے، 40 سال بیچ میں رہے آپ کے، اور پھر سنا کے غائب بھی نہیں ہو جاتے، تمہارے بیچ میں ہوتے ہیں. جا کر تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتے جو قرآن سناتے وقت آپ کی کیفیت ہوتی ہے. یہ جو باتیں آپ بتاتے ہیں ہر وقت تو وہی کچھ نہیں بول رہے ہوتے، اس سٹائل سے تو نہیں بات کرتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کے بیان کی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ اکثر لوگوں کے بارے میں فرما رہے، اکثریت، میجورٹی کیا کرتی ہے؟ یہ میجورٹی کا حال ہے جو آپ کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی. میجورٹی کیا کرتی ہے؟ ابا، انکار کرتی ہے. کس کا؟ اس قرآن کو قبول کرنے کا. ہاں، ایک چیز مانتی ہے اور وہ کیا ہے؟ کفورا، کہ نہ ماننا. جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا I agree to disagree. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ ماننے کا. نہیں مانتے، نہ ماننے کو اکثر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہ مانیں گے، اس پہ اکثر لوگ اگری کرتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہ تیری بات مانیں گے، ہم نہیں ماننے کے. کیوں بھائی، کیوں نہیں ماننے کے؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ بہا لائیں، چشمہ پھوڑ کے دکھائیں ہم کو.
او تکون لک جنتن، یا تمہارے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگور بھی ہوں، فتفجر الانہار، اس باغ میں تم دریا بہا کے لاؤ، خلالہا، بیچ بیچ میں، تفجیرا، جاری کرنا، پھاڑ لانا. اچھا نہیں، او تسقط السما، یا تو آسمان کو گرائے، کما زعمتا، جیسے تم کہتے ہو کہ ایک دن آسمان پھٹ جائے گا. شروع کی صورتوں میں تھا نا، 30ویں پارے میں آئیں گی. یعنی جیسا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پہ گرے گا، تو تسقط علینا کسفن، ٹکڑے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابھی لاؤ، گراؤ. او تاتی باللہ، یا اللہ کو سامنے لے آؤ، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، روبرو، بالکل ہمارے سامنے لا کے بٹھاؤ، پھر ہم مانیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تمہارا گھر سونے کا ہونا چاہیے، چمکتا ہوا، خوبصورت. او ترکا فی السما، یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک، ہم چڑھنا بھی نہ مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ ایک کتاب ساتھ لے کے آؤ، نقرأہ، اس کو ہم خود پڑھیں. کسی ایک بات پہ نہیں ہے، یکا یک کتنے مطالبے. قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. قبیلہ کا ایک معنی جماعت بھی ہوتی ہے، قبیلہ، قبیلے نہیں ہوتے آپ کے، قبیلوں کی شکل میں جماعتیں لاؤ، فرشتوں کے پرے لے آؤ، بہت سارے فرشتے آئیں. ایک جبریل کے آنے سے تھوڑی بات بنتی. او یکون لک بیت من زخرف، زخرف کہتے ہیں زینت اور سونے کو. او ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا، ہمیں لکھی ہوئی کتاب آئے. ہم نہیں مانتے یہ وحی کیا ہوتی، جبریل کون ہوتے ہیں اور کیا بتا کے جاتے ہیں. آپ کو لکھا ہوا مٹیریل چاہیے، ریٹن چاہیے. نقرأ، ہم خود پڑھیں اس کو. سب باتوں کے جواب میں فرمائے، قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ہل کنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک بشر جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے سوا کچھ اور بھی ہوں کہ میں یہ سب کام کرتا پھروں. یعنی میری حیثیت کیا ہے کہ ایک بشر اور رسول ہوں جس کے ذمے لوگوں کی ہدایت ہے، نہ کہ چشمے بہانے اور کھجوروں کے درخت لگانے اور آسمان گرانا یا اللہ کو بلا کے لانا یا پھر سونے کے گھر بنانا یا آسمان پہ چڑھنا. یہ میرے کام تھوڑی ہیں، میں ان کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں تو کون ہوں؟ بشر الرسول. لیکن لوگ اس کو بھی نہیں مانتے. اچھا ایسا کیوں کیا گیا کہ ساری باتوں کو کیا کر دیا گیا؟ صفر کر دیا گیا کہ میں تو ایک رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو. اب دیکھیے کہ اگر لوگوں کے مطالبے پر معجزے لانے شروع کر دیے جائیں تو سلسلہ کبھی رکے کہیں جا کے؟ اس لیے کہ یہاں بھی نہیں رکا. ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بھی نہ مانیں گے. وہ کہتے ہیں اللہ کو سامنے لے آؤ تو نہ مانیں گے. تو پھر انہوں نے ماننا کیا ہے؟ تو پھر نبی کی آمد کا مقصد تو ختم. ہر روز سویرے سویرے کہ اچھا آج ہم کو تم وہ پتلی کا تماشا دکھاؤ نا، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. جیسے بچے روز کہتے ہیں نا، روز آپ کو کہیں گے آپ یہ لے کر دینا، پھر یہ مانیں گے. یہ کام کریں نا، پھر آپ کا مانیں گے. پہلے آپ یہ کر دیں پھر مانیں گے، اور اپنا کام کروا کے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ بھی نہیں آتے. آپ کبھی کہیں پڑھنے کے لیے بچوں کو، اس وقت ان کو سارے مطالبے یاد آ جائیں گے، آپ کی ساری غلطیاں یاد آئیں گی اور آپ کے سارے قصور ان کو اس وقت یاد آئیں گے. آگے پیچھے کھیل کود رہے گی. تو ان کو بھی جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی طرف بلایا تو انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی. اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھی کہ کوئی ایک آدھ مطالبہ پورا ہی کر دیتے، لیکن اگر مطالبہ پورا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسحور کن چیزوں سے بہلا کے لوگوں کو منایا جا رہا ہے. پھر وہ دلیل کی بنا پہ تو نہیں مانے، وہ تو کرشموں کی بنا پہ مانے. تو وہ دین جو کرشموں کی بنا پہ مانا جاتا ہے وہ کبھی بھی راسخ نہیں ہوتا. جس میں صرف تھرل ہو، جس میں صرف نئی نئی باتیں ہوں. تو اگر معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو کیا ہو؟ صرف ایک انجوائمنٹ. تمہیں پتا آج کیا ہوا؟
آج تو صبح صبح پیغمبر نے ایک کن کہہ کے باغ اگا دیا، وہ ہم سب نے دیکھا. دوسرا کہے اسے تو پتہ کھجوریں بھی تھی، انگور بھی تھے، وہ نہیں لٹکتے ہوئے دیکھے تھے. پھر کہ میں نے دیکھا تھا کیسے نہر بہی تھی، اور وہ جو آسمان کے ٹکڑے ہمارے سر پہ آنے لگے تھے تو بمشکل ہی رکے تھے. آپ خود سوچیں کہ کہتے ہیں ہم پہ آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا، یہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں یہ چھت پھٹے اور ہم پہ گرے. کتنی نان سینس باتیں یہ مانگ رہے تھے نا، ذرا سوچیں. تسقط السماء کما زعمت علینا، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پہ گرا دے. تو پھر بچے گا کون پھر ہدایت قبول کرنے کو، اگر یہ مان ہی لیا جائے. یا پھر اپنا گھر سونے کا بنا کے لاؤ. بفرض محال یہ باتیں مان لی جاتی. آپ ایک دن سویرے اٹھتے سب لوگ تو دیکھتے کہ حضور کا گھر سونے کا بن گیا، تو پھر سب کیا کہتے اب ہم کو وزٹ کراؤ، ہم میوزیم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہمارا گھر بھی ایسے ہی بناؤ. تو یہ دین کیا بن جاتا، شغل بن جاتا. یہ سب کچھ ہمیں عمل سے بہت دور کر دیتا. اور پھر آج کے دور کا انسان کہتا وہ تو جب مانے تھے جب یہ چیزیں دیکھی تھی، تم ہم کو دکھاؤ. اور کیا ان میں اتنی ہمت تھی کہ اللہ کو سامنے دیکھ لیں؟ اگر آپ کسی وقت بیٹھے اور کوئی فرشتہ آپ کو اصلی شکل میں نظر آ جائے تو آپ کا حال کیا ہو. ہیبت. آپ کو پتا پہلی دفعہ جب جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کیا گزری تھی. حالانکہ آپ غار حرا میں تنہا ہوتے تھے، اتنی قوت تھی آپ میں روحانی جو عام انسانوں میں نہیں تھی. اس کے باوجود جبریل کو دیکھ نہ پائے اصل شکل میں، گھبرا گئے، کانپنے لگے. اور مکہ جیسی گرم جگہ پہ کہا مجھے کمبل اوڑھاؤ. کبھی آپ مکہ جا کے کمبل اوڑھنے کا سوچ سکتے ہیں؟ اے سی والی بات الگ ہے، لیکن عام طور پر مکہ میں نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں ایسی ٹھنڈ ہوتی نہیں کہ کمبل اوڑھنا پڑے. اتنی دہشت تھی اس سارے سین کی. اور یہ دیکھو کتنے نڈر ہو کے کہتے ہیں اللہ کو دکھاؤ، فرشتے دکھاؤ، اور پھر کہتے ہیں آسمان پہ چڑھ جاؤ. سب نان سینس باتیں. اور یہ دراصل کس لیے یہ سب باتیں ہوتی تھی؟ تاکہ سنجیدہ بات کوئی ہو ہی نہ پائے. حالانکہ دین کا اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح. اور آپ کیا تھے؟ ایک بشر، بشرن رسولا. بشر کیوں کہا گیا یہاں آپ کو؟ لمیٹیشنز کے لیے، کہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں. کیونکہ فرشتے کی لمیٹیشنز ہیں، وہ اوپر بھی چلے جاتے ہیں، آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، کتاب اتار لائیں مثلا. فرمایا میں نہیں اتار سکتا، میں تو ایک بشر ہوں. ہاں یہ ہے رسول بن کے آیا ہوں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح کروں. اللہ کا پیغام لایا ہوں بندے تک. پیغام لو، جس کام کو آیا وہ کرو. اور تم ہو کہ نت نئی باتیں کیے چلے جا رہے ہو. یہ جو رقی ہے نا، رقیہ یرقا ہوتا ہے، اسی سے ترقی ہے. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی. ہدایت کے آنے کے بعد اس پر ایمان لانے سے لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی ایک انسان کا رسول ہونا لوگوں کے لیے سخت تعجب کی بات تھی. ہر دور کے لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا. اس لیے جب کوئی رسول آیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا انسان ہے، تو فوراً ہی فتویٰ دے دیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اور یہ پیغمبر کیسے بن گیا. اور اسی طرح جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو پھر کہنے لگے کہ وہ بشر نہ تھا کیونکہ پیغمبر تھا. کسی نے اس کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے کہا خدا اس کے اندر حلول کر گیا، اور کسی نے کہا. تو گویا بشریت اور پیغمبری دونوں ایک دوسرے کے متضاد رہیں لوگوں کی عقل میں، حالانکہ ایسا نہ تھا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. اور گویا بشر ہونا ان کے نزدیک پیغمبر کے اندر ایک عیب تھا. بشر ہونا ایک کوتاہی سمجھ لی گئی جو پیغمبری کے تقاضے کے خلاف ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص دین کی بات بتاتا ہے تو لوگ اس کو سپر ہیومن دیکھنا چاہتے، اور اس کے اندر عام انسانوں والی کوالٹیز ان کو چبھنے لگتی. یہی چیز ایک آڑ بن جاتی ہے ہدایت کو قبول کرنے میں، کہ لو ہم فلاں کے منہ سے نکلی ہوئی بات سنیں، فلاں پڑھائے گا یا فلاں بتائے گا یا فلاں سنائے گا تو ہم نہیں سنیں گے.
اور اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کوئی چیز چن لی. فلاں کے پاس پڑھنے جاتے ہو، وہ جو یہ اور یہ کہتا ہے، یہ کرتا ہے. حالانکہ ہر شخص کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے. ہمیں اچھی بات کہیں سے بھی لے لینی چاہیے جب تک کہ وہ بات حق ہے، اور کہنے والا کون ہے یہ اگرچہ اہم ہوتا ہے، لیکن کبھی خود کو ہدایت سے انسان اس لیے محروم نہ رکھے کہ وہ کسی ایک آدھ چیز میں بتانے والے سے ڈس ایگری کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ہیومن بینگ آپ کو وہ ملے جس سے آپ کسی معاملے میں ڈس ایگری نہ کرتے ہو. جیسے ابھی پیچھے بھی بات ہوئی، یہ پاسبل ہی نہیں. لہذا پرفیکشن تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. پیغمبروں میں تو پھر ہے، لیکن عام انسانوں میں نہیں ہوا کرتی. اور پرفیکشن کی تلاش بسا اوقات انسان کو حق ہدایت سے دور کر دیتی. اسی لیے ہدایت کا معیار کوئی انسان نہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کبھی بھی ہدایت کی تلاش ہو تو انہی دو چیزوں کی طرف رجوع کریں. پھر خواہ کوئی بول کے اس کی تفسیر کرے یا لکھ کر کرے، تو اصل چیز ٹیکسٹ ہے، اوپر کا حصہ ہے، کلام ہے. فرمایا قل لو کان فی الارض، جواب اس کا کیا دیا گیا؟ اگر ہوتے زمین میں ملائکتن فرشتے رہتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کے اتار دیتے. یعنی بشر کے بعد تو پھر فرشتہ ہی رہ جاتا ہے نا جسے رسول بنایا جا سکتا تھا. تو پھر فرشتہ تو رسول جب آتا بن کے جب زمین پہ بھی فرشتے رہتے ہوتے، اسی لیے وہ ان کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہو سکتا تھا. انسانوں کے لیے فرشتہ تو اگزامپل نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتے کا اپنا مزاج ہے، اپنی تخلیق، اپنی ساخت، اپنا سب کچھ، نو کمپیریزن. تو انسان پھر کیا کہتے؟ وہ تو جناب فرشتہ ہے، اس نے تو سب اچھے کام کرنا ہی ہے، ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، ہم تو بشر ہیں. پھر اعتراض کرتے اللہ نے فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیا، ہمارے کس کام کا؟ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. کس بات پر؟ کہ میرے ذمہ جو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، جو میسج مجھ کو پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یہ کیوں آپ کو یہ بات سکھائی گئی، کیوں بتائی گئی؟ کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، ماننے والے مان جائیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. اور ہوا نا، شروع میں تھوڑے تھے پھر زیادہ ہو گئے. آپ کے دور میں اتنے لوگوں نے نہیں مانا جتنے آج آپ کو مان رہے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حق بات انسان کرتا چلا جائے، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو اس کے سوا ان کے لیے کوئی اولیاء مددگار نہ پاؤ گے. جسے اللہ بھٹکا دے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اس کو کہیں سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، منہ کے بل اٹھیں گے وہ لوگ. صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا ان کا؟ آپ نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی طاقت دی ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلنے کی طاقت دے دے، چہرے کے ساتھ چلیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حقیقتاً وہ منہ اندھائے ہوئے. اب دیکھیں کہ ایک شخص جو اسٹریٹ چل رہا ہو وہ اپنی آنکھیں استعمال کر سکتا ہے نا، دیکھ سکتا ہے راستے کو، اپنی عقل بھی استعمال کر سکتا ہے. اور ایک شخص جو منہ نیچے کر کے چلے، مرغا بن کے چلے، تو اس نے تو ٹکر کھانی ہے نا کہیں. تو حقیقت میں جو لوگ اپنی آنکھیں استعمال نہیں کرتے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ کیا ہیں؟ جانور ہیں، منہ اندھائے ہوئے ہیں. دنیا میں بھی منہ کے بل چل رہے ہیں، تو آخرت میں بھی ان کا حشر یہی ہونا چاہیے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا، أَفَمَن يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ پڑھتے ہیں اکثر لیکن کبھی غور نہیں کیا کیا اس میں کہا گیا ہے کہ ایک وہ شخص جو سر اندھا کے چل رہا ہے اور ایک وہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، برابر کیسے ہو سکتے؟ تو جو جیسے چلے گا قیامت کے دن ویسا ہی اٹھے گا. اللہ نے عقل دی تھی، آنکھیں کان دیے تھے، تو جب استعمال ہی نہیں کیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کن کا؟ جو اپنے کان آنکھیں
اور زبان صحیح رستوں پہ استعمال نہ کرے، حق کو نہ پہچانے. اور جہنم چیز کیا ہے؟ کلما خبت، جب کبھی بجھنے لگے گی، ہلکی ہونے لگی، خبت ساکن ہونے لگے گی، ٹھنڈی ہونے لگے گی، کم ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے ان کو بھڑکنے میں، اسے اور بھڑکا دیں گے. اچھا، دنیا میں ہر آگ بالآخر ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، کوئی بھی آگ ہو، آہستہ 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 کینڈل جلائیں، لکڑی جلائیں، کوئلہ جلائیں، کچھ بھی بالآخر ختم ہونے لگتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کبھی کم بھی ہونے لگے گی تو اور تیز کر دی جائے گی، اس کی تیزی بھی کم نہ کی جائے گی. ذالک، یہ ایسا کیوں ہوگا؟ جزاؤہم، ان کی سزا. جزا کو معنی سزا کیوں کیا گیا یہاں؟ جزا کا لفظی معنی بدلہ ہے نا، تو یہ سزا کا بدلہ مراد ہے. یہ ان کا بدلہ ہے بأنہم، کیونکہ انہوں نے کفروا، کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، ہماری ہدایت کا. وقالو، اور کہنے لگے یا کہتے تھے، اذا کننا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں ہوں گے، ورفاتن، اور چورا چورا ہوں گے، ریزہ ریزہ ہوں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، ہم پھر سے پیدا ہونے والے ہیں، نئی پیدائش میں ہم کو پھر نئی زندگی ملے گی. ان کو اس بات پہ حیرت تھی. تو جس کسی کو دوبارہ جی اٹھنے پہ حیرت ہو، اس کا انجام یہی ہے، سخت آگ. اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسی لیے اندھا بہرا کہتے ہیں نا، انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قادر، وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو بنا لے، ان کی طرح کا بنا لے، یا ان جیسوں کو پیدا کر لے. جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، وہ ایک چھوٹا سا حقیر انسان نہیں بنا سکتا. وجعل لہم اجلا، اور اس نے بنا رکھی ہے ان کے لیے ایک وقت، یعنی موت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یا قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. جس رب نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنا لیا، وہ ایک انسان نہیں بنا سکتا. کتنی چھوٹی سمپل سی دلیل ہے نا بات سمجھنے کے لیے. آسمان تو سب کو نظر آتا ہے نا، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے. اگر وہ اس کو بنا سکتا ہے تو تم کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کیا ظالموں نے مگر انکار کا، انکار کیا ظالموں نے مگر انکار کرنے کا. یعنی انکار کرنے پہ ایگری کرتے ہیں اور ماننے کو ڈس ایگری کرتے ہیں. قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، کہہ دیجئے اگر تم ہوتے مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن تب لأمسکتم خشیت الانفاق، تو روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے، خشیت الانفاق. وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان بڑا تنگ دل، کنجوس، بخیل. اصل میں یہ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جس سے پہلے آیت 55 میں گزر چکا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اصل میں مشرکین مکہ حضور کو کیوں نہیں مانتے تھے، آپ کی نبوت کو اور آپ کی بات کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ آپ کو مانتے تو آپ کی بڑائی ماننی پڑتی تھی، اور آپ کی بڑائی ماننے میں ان کو اپنی رسوائی نظر آتی تھی. ہم بڑے کب بن سکتے ہیں؟ جب دوسروں کو ہم گرا دیں، ان کو چھوٹا کریں. ہم آگے نکل کب سکتے ہیں؟ جب سب پیچھے رہ جائیں. تو اہل مکہ کی یہی سائیکالوجی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کو بڑا نہیں بننے دینا چاہتے تھے، وہ خود بڑے بنے رہنا چاہتے تھے. تو تکبر تو پھر حق کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن ہی جاتا ہے نا. فرمایا تم جیسے جو اتنے تھوڑ دلے ہو، اتنے تنگ دل ہو کہ ایک انسان کی بڑائی نہیں مان سکتے، اگر تم کو نبوت دے دی جاتی تو تم اسے لوگوں تک دیتے، پہنچاتے. سمجھ میں آئی آیت کہ نہیں آئی؟ ورنہ پچھلے کے ساتھ اس کا وہ لنک نہیں بنتا نا. یہ ان کی دراصل تنگ دلی کی طرف اشارہ ہے، اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. ڈسکوالیفائی کس طرح؟ کہ تم ہو تھوڑ دلے، اور اپنی اس تنگ دلی کی وجہ سے کیا ہے دراصل تم حضور کا اعتراف نہیں کرتے، آپ کی بڑائی کو نہیں مانتے. تو اگر ہم تم جیسوں کو نبی بنا دیتے تو پھر باقی انسانوں کا کیا بنتا؟ ان تک ہدایت کیسے پہنچتی؟ آج بھی آپ دیکھیں نا، ہدایت کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یہی سائیکالوجی بنتی ہے نا رکاوٹ ہدایت کی راہ میں، کہ فلاں کی بات سن لیں، اس کی مان لیں، اس کے پاس چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.